میرے پڑوس میں 2 لڑکیاں رہتی تھیں۔ شبانہ سیدھی سادی لڑکی تھی جبکہ رخسار تیز ترار تھی۔ گھر قریب ہونے کی وجہ سے دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وہ اکثر اکٹھے کالج جایا کرتی تھیں۔ ایک دن دونوں کے پیچھے 2 لڑکے لگ گئے۔ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور معاملہ صرف نظارے تک رہا۔ اگلے دن بھی جب یہ کالج جا رہی تھی، راستے میں یہ دونوں دوست ان کو ملے، گویا لڑکیوں کی ادھر سے گزرنے کی راہ دیکھ رہے تھے۔ اس بار رخسار نے تنبیہ کے بہانے ان سے مخاطب ہونا چاہا، لیکن شبانہ نے اس کو روک دیا۔ بولی ہرگز ان کے منہ نہ لگنا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھنا، ورنہ انہیں ہم سے گفتگو کا بہانہ ہاتھ میں آ جائے گا۔ توجہ ہی نہیں دیں گے تو چند دنوں میں مایوس ہو کر اپنی راہ لے لیں گے۔ شبانہ نے صحیح کہا تھا، مگر رخسار وہ دوسری ٹائپ کی لڑکی تھی۔ اس کے خیالات میں کھلبلی مچی تھی کہ کسی طرح سے بات ہو اور وہ اپنی شخصیت کو نمایاں کر دکھائے۔ رخسار جتنی تیز ترار تھی، اسی قدر منہ زور بھی تھی۔ وہ بھلا شبانہ جیسی دبو لڑکی کو کیا گردان تھی۔ اس روز کی نظارہ بازی نے اس کے تو جذبات میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ شبانہ کے سمجھانے کے باوجود وہ باز نہ آئی اور ایک دن کسی طور سہیلی کو بتائے بغیر اس نے ان لڑکوں میں سے ایک سے رابطہ ہی کر لیا، جس کا نام وکی تھا۔ وکی بھی اس قبیل کا لڑکا تھا جیسے کہ خود رخسار تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم جنس با ہم جنس پرواز، سو اسی مقولے کے عین مطابق دونوں کی دوستی ہو گئی۔ شروع میں تو اس نے شبانہ کو خبر نہ لگنے دی، لیکن ایک دن اس کو اپنے راز میں شریک کرنا ہی پڑا، کیونکہ ایسے معاملات میں سہیلیوں میں مدد اکثر لازم ہو جاتی ہے۔ بیچاری شبانہ کو رخسار نے چاپلوسیوں کے شیشے میں اتار لیا اور اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانے لگی، جہاں وکی سے ملاقات کرنے جاتی تھی۔ شبانہ کی دوستی کی خاطر اس کو اس کا ساتھ دینا پڑا۔ وہ کبھی کسی پارک میں اور کبھی کسی ریسٹورنٹ میں وکی سے ملتی، یہ بھی ڈری سہمی ساتھ ہوتی۔ ایک روز جب رخسار نے چھٹی کی اور شبانہ اکیلی کالج جا رہی تھی، وکی کے ساتھی لڑکے نے اس کو بیچ راستے میں روک کر کہا، شبانہ میری بات سنتی جاؤ، صرف 1 منٹ کے لیے رکو، یہ تمہاری بھلائی کی بات ہے۔ شبانہ اس کو پہچان کر ٹھہر گئی۔ تب وجاہت نے کہا، تمہاری سہیلی جس راہ پر جا رہی ہے اس کو سمجھاؤ۔ وکی میرا دوست ضرور ہے، لیکن رخسار کے بارے میں اس کے ارادے درست نہیں ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھی لڑکی ہو، لیکن سہیلی کی دباؤ میں آ کر تم اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ اگر وہ نہیں باز آئی تو تم اپنا راستہ اس سے الگ کر سکتی ہو، کیونکہ تمہارا وکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس مجھے تم سے اتنا ہی کہنا تھا۔ اگر تم کو کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، یہ میرا نمبر ہے، تم مجھے بعد میں فون بھی کر سکتی ہو۔ شبانہ بولی، مجھ کو تمہیں فون کرنے کی ضرورت شاید پیش ہی نہ آئے، ابھی یہ کہنا چاہتی تھی کہ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ وہ بولا، تم بھی کس قدر سیدھی ہو، کیا نہیں جانتی کہ وکی میرا دوست ہے اور ہم ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ وہ صرف تمہاری سہیلی سے ہی نہیں، اور بھی کئی لڑکیوں سے دوستی رکھتا ہے، ان سے ملتا بھی ہے اور پھر اپنی دوست لڑکیوں کی باتیں ان سے ہونے والی ملاقاتوں کی روداد دوستوں کو خوش ہو کر بتاتا ہے۔ اس طرح اچھی لڑکیاں بھی اس کے بھیرے میں آ کر بدنام ہو جاتی ہیں۔ میں نے تبھی تم سے بات کرنے کو ضروری جانا، تاکہ کم از کم تم کو وہ کسی وقت بے وقوف نہ بنا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ چلتا بنا اور اس نے جو کاغذ مٹھی میں دبا رکھا تھا، اس کو وہیں شبانہ کے سامنے زمین پر پھینک دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اٹھانا چاہو تو اٹھا لینا۔ بہت سیدھی ہونے کے باوجود اتنا تو شبانہ بھی سمجھتی تھی۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ شبانہ ڈرپوک تھی، لیکن اس کی شخصیت کی اس کمی کو رخسار کی دلیری پر کر دیتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ خود کو مضبوط اور محفوظ خیال کرتی تھی اور اس کے دل کا تمام خوف جاتا رہتا تھا۔ تاہم وجاہت کی باتیں اس کے دل کو لگی تھیں۔ وہ گو مگو میں رہنے لگی کہ کیا کرے، کس سمت مڑے، سہیلی کو چھوڑ دے یا اس کا ساتھ دے اور اسے اس پرخار راہ پر تنہا نہ ہونے دے۔ وکی آوارہ اور لوفر قسم کا لڑکا تھا۔ وجاہت نے صحیح کہا تھا کہ اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے رخسار کو اپنا متی کر لیا اور اس کے ساتھ تصویریں بھی اتروا لیں۔ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن اللہ نے راز کھولنا تھا۔ ایک روز شبانہ اور رخسار بازار کچھ چیزیں خریدنے کے واسطے گئیں تو وہاں انہوں نے اس کو ایک فیشنیبل لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ اس کو شاپنگ کروا رہا تھا۔ جب اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، اس نے رخسار سے نظریں چرا لیں اور راستہ بدل لیا۔ رخسار کو بہت دکھ ہوا، کچھ دن افسردہ رہی، لیکن وہ کسی بات کا زیادہ دنوں تک سوگ منانے والی لڑکی نہیں تھی، لہٰذا اس نے بھی اپنا راستہ بدل لیا، کسی اور لڑکے سے دوستی کر لی جو وکی کا ہی دوست تھا۔ رخسار کے اس بدلے پر وکی تل ملا کر رہ گیا، اس کو بدنام کرنے کو، اس کی اور اپنی تصویروں کو عام کرنے کی دھمکی دی، مگر وہ بھی گھاک نکلی، اس کی دھمکیوں میں نہ آئی اور نہ ہی اس کے دھمکانے کا نوٹس لیا۔ شبانہ اس سارے معاملے سے سہم کر رہ گئی۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ رخسار کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور وکی اب مجھ کو فون کرنے لگا ہے، کہتا ہے کہ تم کو بہن سمجھتا ہوں، تم اپنی سہیلی کو سمجھاؤ کہ باز آ جائے اور میرے دوست سے قطع تعلق کر لے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
میں نے شبانہ کو سمجھایا کہ تم ان چکروں میں نہ پڑو، نہ تو وہ وکی کا فون اٹھاؤ اور نہ ہی اس سے بات کرو اور نہ ہی رخسار کا کسی معاملے میں ساتھ دو۔ بس تم ہر معاملے سے الگ ہو جاؤ، ورنہ بد اچھا بدنام برا والا معاملہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وکی اس کو جب بھی فون کرتا قسمیں دے کر کہتا کہ میری بہن میری بات سن لو، دیکھو فون بند مت کرنا۔ بالآخر ایک روز اس نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم کو کبھی فون نہ کروں تو ایک بار مجھ سے آ کر ملو، میری بات کا یقین کر لو میں نے تم کو بہن بنایا ہے۔ میرے پاس تمہاری سہیلی کی جو تصویریں اور خطوط ہیں وہ میں تم کو دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کو دے دو۔ میں نے اب اس معاملے سے خود کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری آئندہ والی زندگی کسی وجہ سے بھی ناکام ہو۔ یہ تصویریں تم خود تلف کر دینا یا رخسار کو دے دینا تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے ان کو تلف کر دے۔ میں اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ لے کر اپنی نئی زندگی کی شروعات نہیں کرنا چاہتا۔ رخسار کو فون کرتا ہوں وہ نہیں اٹھاتی، تبھی تمہارا سہارا لیا ہے۔ واقعی بعض لڑکیاں حقیقتاً بے وقوف ہوتی ہیں، جبکہ ہر کسی نے شبانہ کو سمجھایا تھا، وجاہت نے بھی، چونکہ وہ شریف لڑکا تھا، لیکن شبانہ نے پھر بھی اس معاملے میں خود کو الگ نہیں کیا اور وکی جیسے برے لڑکے پر محض اس لیے اعتبار کر لیا کہ وہ اس کو بار بار بہن کہتا تھا۔ اپنی سہیلی رخسار کی خاطر وہ اس کی بتائی ہوئی جگہ چلی گئی تاکہ وکی سے خطوط اور تصویریں لے کر ان کو رخسار کے حوالے کر سکے۔ وکی نے اس کو ایک پارک کے پاس بلایا تھا، جاتے ہوئے دل کو تسلی دیتی جاتی تھی کہ وکی جیسا بھی ہو مجھ کو تو بہن کہتا ہے، وہ مجھ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ڈر کس بات کا ہے۔ رخسار نے بھی اس کو کہا کہ جا کر میرے خطوط اور تصویریں اسے لے آؤ، میں تمہارا احسان عمر بھر نہیں بھولوں گی۔ یہ سیل فون اور انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ان دنوں تو بس لائن فون ہی ہوا کرتے تھے اور تصویریں بھی عام کیمروں سے اتاری جاتی تھیں۔ جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچی وکی نے کہا کہ اس پارک کے بالکل پاس میرا گھر ہے جہاں تمہاری سہیلی کی خطوط اور تصویریں رکھی ہیں، میرے گھر چلو تو میں تم کو دے دیتا ہوں۔ وہ بولی تصویریں تم اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہنے لگا مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اکیلی یہاں تک آ جاؤ گی، اس لیے نہیں لایا۔ گھر میں جاؤں گی تو تمہارے گھر والے کیا سمجھیں گے؟ میرے گھر میں بوڑھی والدہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، بھائی اور بھابھی اسلام آباد گئے ہیں، میری والدہ بیچاری تم کو کیا کہیں گی؟ کہہ دوں گا کہ تم میرے دوست کی بہن ہو اور کسی کام سے آئی ہو۔ بس اب وقت ضائع مت کرو اور مجھے بھی کہیں جانا ہے اور تم نے بھی جلد گھر لوٹ کر جانا ہوگا۔ غرض اس طرح کی باتیں کر کے اس نے شبانہ کو راضی کر لیا، وہ اس کے ساتھ اس مکان میں چلی گئی۔ یہ مکان نزدیکی تھا، گھر سنسان تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ دراصل یہ مکان وکی اور اس کے دو دوستوں نے مل کر کرائے پر لے لیا تھا، جس نے کس لڑکی سے تنہائی میں ملاقات کرنی ہوتی وہ اس کو وہاں لے آتا۔ وکی جس مقصد کے لیے اتنے دنوں سے بے وقوف شبانہ کو شیشے میں اتار رہا تھا آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ وہ اس کو پریشان کرنے لگا، وہ رونے لگی، بولی تم مجھ کو بہن کہتے ہو، میں نے تم پر اعتبار کیا، بہن بھائی کا رشتہ مقدس ہوتا ہے اور اب تم مجھ کو غلط طرح سے پریشان کر رہے ہو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے سمجھ جاؤ کہ کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، منہ بھولے بہن بھائی کے رشتے بھی نہیں۔ شبانہ کیونکہ ایک شریف لڑکی تھی، اس نے تہہ دل سے خدا سے دعا کی کہ وہ آج اس کی عزت بچا لے تو پھر کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ خدا کو اس کی عزت کی حفاظت مطلوب تھی۔ اتفاق سے کسی نے در پر دستک دی۔ یہ مالک مکان تھا جو فرشتہ رحمت بن کر اس وقت آ گیا تھا۔ دراصل مکان کی مرمت کی خاطر وہ ایک ٹھیکیدار کو بھی ہمراہ لایا تھا اور اس کو مکان دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے بار بار دستک دی، وہ دروازے پر کھڑا زور زور سے پکارنے لگا کہ دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ وکی گھبرا گیا، اس کو خوف تھا کہ کہیں شک کی بنا پر مالک مکان دیوار سے کسی کو اندر کودنے کو نہ کہہ دے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شبانہ کو کہاں چھپائے۔ تبھی اس کو پچھلے کمرے کی اس کھڑکی کا خیال آیا جو ذرا اونچائی پر نصب تھی۔ اس نے میز پر چڑھ کر اس کو کھولا اور وقت سے شبانہ کو وہاں سے گلی میں دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ شبانہ کو چوٹ تو آئی، تاہم اس کی عزت بچ گئی۔ اس نے گلی میں ادھر ادھر دیکھا اور ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، کپڑے جھاڑ کر لنگڑاتی ہوئی سڑک پر آ گئی، رکشہ لیا اور گھر پہنچی۔ اپنی چوٹ کے درد کو بھول کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے اس کی بے بسی پر ترس کھایا اور بروقت مالک مکان کو وہاں بھیج دیا۔ ادھر لڑکی کو عقبی گلی میں گرانے کے بعد وکی نے دروازہ کھولا، مالک مکان سے معذرت کی کہ میں واش روم میں تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ اگلے 4 روز تک جب شبانہ کالج نہیں آئی تو میں اس کے گھر گئی کیونکہ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ کالج نہ آنے کی وجہ دریافت کی، وہ بستر پر لیٹی تھی اور اس کی ٹانگ سوجی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ کو تمام قصہ بتا کر کہا، واقعی تم نے سچ کہا تھا کہ ایسے چکروں سے دور ہو جاؤ ورنہ کہیں نہ کہیں تم بھی پھنس جاؤ گی۔ خدا کا شکر ہے اس نے مجھ پر رحم کیا ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔